بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان ٹرانسمیشن میں ایک ہمارا خاص پروگرام ہے خلاصہ قرآن پیغام قرآن کے نام سے۔ کل آپ نے پہلے پارے کا خلاصہ جاننے کی کوشش کی، بتایا گیا، آپ کے سامنے رکھا گیا۔ آج ہم دوسرے پارے کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، دوسرے پارے کے شروع میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے تحویل قبلہ کا، یعنی قبلے کا بدلنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ منورہ آنے کے بعد 16-17 مہینے تک آپ نے اور آپ کے اصحاب نے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف چہرہ کرتے ہوئے، رخ کرتے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب نماز میں جو چہرہ یہ بیت المقدس کی طرف نہیں کرنا ہے بلکہ بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کی طرف کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اس پر جو یہود تھے مدینہ منورہ میں اور جو منافقین تھے ان کو اعتراض ہونے لگا، آبجیکشن ہوا کہ بیت المقدس کی طرف پہلے نماز پڑھتے تھے، اب ہماری دشمنی میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے آیت اتاری کہ اصل جو ہے وہ سمت اور رخ کی طرف چہرہ کرنا نہیں ہے، اصل ہے اللہ کی اطاعت، کیونکہ جتنی بھی سمتیں ہیں، جتنی بھی دشائیں ہیں، یہ تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اصل سمت اور رخ کی طرف چہرہ کرنا نہیں ہے بلکہ اصل اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اطاعت ہے۔ پہلے اللہ کا حکم بیت المقدس کی طرف تھا تو اس طرف نماز پڑھ رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ کا حکم بیت اللہ کے لیے آ گیا تو اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ ہدایت دی کہ ایمان والے خواہ مخواہ ایسی الجھنوں میں اور فضول بحثوں میں نہ الجھے بلکہ وہ اپنے کام سے کام رکھے اور جتنا ہو سکے اپنے دین پر عمل کرنے میں زیادہ سے زیادہ متوجہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، تم ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تم ان کی زندگی کو محسوس نہیں کرتے ہو، ان کی زندگی کا احساس تمہیں نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کہ اے ایمان والو، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال میں کمی کر کے، لیکن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسے احوال میں، ایسے حالات میں صبر سے کام لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ایک اور وصف بیان کیا کہ الذین اذا اصابتہم قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون کہ ایمان والے وہ ہے جب ان کو کوئی مصیبت، کوئی ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو آدمی حج کرنے کو جائے یا عمرہ کرنے کو جائے اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگائے، یعنی سعی کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے لوگو، زمین میں نے یعنی اللہ نے جو پاکیزہ اور حلال چیزیں رکھی ہے اس کو کھایا کرو۔ ایسا نہیں ہے، کفار کا یہ حال تھا کہ جو چیزیں اللہ کی طرف سے ناجائز ہوتی تھی اس کو جائز کر کے کھانا شروع کر دیتے تھے، اور جو چیزیں حلال ہوتی تھی ان میں خواہ مخواہ شک پیدا کر کے اس کو حرام قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، جو چیزیں ہم نے حلال رکھی ہے اس کو تم کھاؤ۔ تو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اب حلال اور پاکیزہ کی تفصیل انشاءاللہ سورہ انعام میں آئے گی۔ پھر آگے فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر خون کو اور اسی طرح مردار جانور کو، مرے ہوئے جانور کو اور خنزیر کو حرام کیا،
اور ایسے ہی وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، تو ایسے جانور کا کھانا بھی جائز اور حلال نہیں۔ آگے فرماتے فمن اضطر غیر باغ، کہ اگر کوئی بندہ ایسی سچویشن میں آ جائے، ایسے حالت میں آ جائے کہ وہ اس طرح کی حرام چیزیں کھانے پر مجبور ہو، یعنی اس کی جان پر آ پڑی ہو، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو، انتہائی درجے کا بھوکا ہے اور وہاں آس پاس اور وہاں کوئی چیز اس کے لیے مہیا اور میسر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایسے خاص اضطراری حالت میں ان چیزوں کے کھانے کی اجازت ہے، بشرطے کہ اتنا ہی کھائے جتنا اس کی ضرورت ہو۔ تو عام حالت کے مسائل الگ ہوتے ہیں اور انتہائی مجبوری اور اضطراری حالت کے مسائل الگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے کام بیان کیے کہ نیک کام کون کون سے ہیں، تو فرماتے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اللہ پر، آخرت کے دین پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لانا یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں اپنا مال اپنے رشتہ داروں کو دینا، یتیموں کو دینا، مسکینوں کو دینا، اور اسی طرح مسافر کو دینا، اور اسی طرح جو ضرورت مند ہے، جو سائل ہے، ان کو دینا، یہ بھی بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، غلاموں کو آزاد کرنا، اور کوئی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرنا، یہ بھی نیکی کے کام ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب تکلیف اور تنگی آئے تو صبر کرنا، یہ بھی بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نیکی کے چند کام بتلائے، اسے ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے کو فرض قرار دیا جیسے کہ پچھلی امتوں پر روزے فرض تھے۔ اس کا مقصد اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار اور نیک بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو اتارا، یعنی قرآن کریم اور رمضان المبارک کے مہینے میں ایک خاص طرح کا ربط اور رشتہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم باطل طریقے سے اور ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اور نہ تم ایسا کرو کہ معاملہ حاکم کے پاس یا کورٹ کچہری میں لے جاؤ اور وہاں جا کر مقدمہ دائر کرو، معاملہ دائر کرو، تاکہ تم جھوٹے گواہ پیش کر کے اور غلط طریقے سے دوسرے کا مال ہڑپ لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح باطل طریقے سے اور ناحق طریقے سے کسی کا مال کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم جنگ کرنے کی نوبت آئے، کبھی جنگ کرنے کی نوبت آئے تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے فتنے کا خاتمہ، ظلم کا خاتمہ، کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جنگ کی جا رہی ہے یا کوئی اور مقصد ہو، دکھلاوے کے لیے، بہادری کے لیے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ فتنے کا دفیہ ہو جائے اور اسی طرح ظلم ختم ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے حج کے بارے میں آیت بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد کفار مکہ کا یہ دعویٰ تھا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت مال دیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو عقائد ہے اور ہمارا جو دین ہے اس سے خوش ہے۔ اگر ناخوش ہوتے، ناراض ہوتے تو ہمیں اتنا سارا مال نہ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی تردید فرما دی کہ یاد رکھو، دنیا میں کسی کو مال کا زیادہ مل جانا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس کے عقائد اور اس کے دین سے اللہ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دنیا کا معیار الگ ہے، مال دینے کا معیار الگ ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں زیادہ مال دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں کم مال دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی معیار اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے یہ آخرت کا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ایمان والو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے ہوں گے جو تم سے پہلے والے لوگوں پر آئے۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، کہ ان کو تکلیف نے، سختی نے ایسا پکڑ لیا، وزلزلوا، اور ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، یہاں تک کہ نبی اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ پکار اٹھے متی نصر اللہ،
اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے شروع میں بھی آیا کہ تمہیں بھوک کے ذریعے، مال کی کمی کے ذریعے اور خوف کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ یہاں بھی فرماتے ہیں ایسے ہی جنت نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ آزمائیں گے اور بہت زیادہ تکلیفوں میں مبتلا کریں گے، جیسے پچھلے نبیوں کو اور ان کے ساتھ رہنے والے مسلمانوں کو آزمایا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں حکم بیان فرمایا اور اس کے بعد کہا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم مشرکہ اور کافرہ عورتوں سے شادی کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، لہذا مسلمان اور کافر چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو آپس میں ایک دوسرے کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قانون طلاق کو، جو اسلام کی جو خوبصورتی ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد بن نہیں پا رہی، تو اسلام نے دونوں کو الگ ہونے کا جو ایک خوبصورت طریقہ اور ترتیب بتلائی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا۔ اس کے بعد عدت کے مسائل، رضاعت یعنی دودھ پلانے کے مسائل، پھر مہر کے مسائل، اس طرح تفصیل سے جو گھریلو زندگی ہے، جو ہمارے گھریلو زندگی کے جو مسائل ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں بیان فرمایا۔ دوسرے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے طالوت کے قصے کو بیان کیا کہ ایک طرف طالوت کی فوج تھی، ایک طرف جالوت کی فوج تھی۔ طالوت کی فوج یہ بہت کم تھی مقدار کے اعتبار سے، لیکن انہوں نے اللہ پر یقین کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس فوج کو اور اس لشکر کو، اس بڑے فوج پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی نصیب فرمائی، فتح نصیب فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لشکر کے زیادہ اور کم ہونے سے اللہ کے یہاں کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ کے یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا اور ایمان رکھنا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ ہوا دوسرے پارے کا مختصر خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہمیں دوسرے پارے سے سیکھنے ملی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ کل انشاءاللہ تیسرے پارے کا خلاصہ ہم دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔